پھر خطبہ حجۃ الوداع جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے، جس کا ہر جملہ جو ہے وہ بڑا تفصیل طلب ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے متعلق بڑی خاص تاکید فرمائی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ خطبہ تھا جس کے بعد حضور کو پتا تھا کہ اب اگلے سال میں نے یہاں پر نہیں ہونا، اور حضور نے یہ فرما دیا تھا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان نہیں ہوں گا۔ تو اس موقع کے اوپر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے وہ باتیں چن چن کر ارشاد فرمائی کہ جن کی امت کو ضرورت تھی، اور وہ سارے راستے جن سے امت میں گمراہی آنے والی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے راستوں کی نشاندہی فرما دی۔ ان میں سے ایک بات جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ بھی فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں، تم میری اس نصیحت کو قبول کر لو۔ اور اگلا جملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ عورتیں تمہارے پاس تمہارے گھروں میں مقید رہتی ہیں، یہ عورتیں تمہارے پاس تمہارے گھروں میں قید رہتی ہیں۔ اب آپ نے یہ جملہ سنا لیکن آپ اس کی گہرائی میں نہیں پہنچے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کیا چاہتے ہیں۔ اس جملے کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مرد کی توجہ اس بات کی طرف دلا رہے ہیں کہ دیکھو اس عورت کی شادی ہوئی، اس عورت نے تمہارے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، اپنا محلہ چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ اب ایک اجنبی گھر ہے، ایک اجنبی مرد ہے، اور وہ پوری زندگی گزارنے کے لیے اس کے ساتھ بند گئی ہے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا، تم سے یہ کہا جاتا کہ تمہاری شادی ہوگی، مردوں سے یہ کہا جاتا تمہاری شادی ہوگی اور اس کے بدلے میں تمہیں اپنے ماں باپ چھوڑنے ہوں گے، اپنا گھر چھوڑنا ہوگا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑنا ہوگا، اپنے محلے کو چھوڑنا ہوگا، اور ایک اجنبی گھر کے اندر جا کے رہنا ہوگا، تو تمہارے لیے کتنی مشکل ہوتی۔ تو عورت کی اس قربانی کو دیکھو، اس نے تمہارے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ وہ تمہاری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آئی، اپنا محلہ چھوڑ آئی، اپنی سہیلیاں چھوڑ آئی۔ لہذا اس کی اس عظیم قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ لیکن افسوس کہ آج قدریں بدل گئی ہیں، آج مرد یہ سمجھتا ہے کہ جس کے ساتھ میری شادی ہوگی اب وہ تو میری لونڈی ہے، وہ تو میری خادمہ ہے، میں جو چاہوں اس کے ساتھ سلوک کروں، جیسے چاہوں اس کو رکھوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا سخت جملہ ہے۔ فرمایا لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک، تمہارا ان کے اوپر صرف اتنا حق ہے کہ وہ تمہارے گھروں کے اندر رہیں، تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھروں سے باہر نہ نکلیں، اس کے علاوہ شرعاً تمہارا ان کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ گھر کا کھانا پکانا جو ہے یہ عورت کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے عورتوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قسم کی عورتیں تو وہ ہیں کہ جو پیچھے میکے کے اندر کھانا نہیں پکاتی تھیں، گھر میں نوکر تھے، چاکر تھے، وہ کھانا پکاتے تھے۔ فقہاء نے کہا اگر ایسی عورت کی شادی ہو جائے، وہ شوہر کے گھر میں آئے، وہ آ کے شوہر سے یہ مطالبہ کر سکتی ہے کیونکہ گھر میں میکے کے اندر میں کھانا نہیں پکاتی تھی، میرا نان و نفقہ تمہارے ذمہ ہے، مجھے پکا پکایا لا کے دو۔ تو فقہاء نے لکھا ایسی صورت کے اندر پکا پکایا لا کے دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، وہ شرعاً اور اخلاقاً اس سے کھانا پکانے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری قسم کی عورتیں وہ ہیں کہ جو میکے میں کھانا پکاتی آئی ہیں، اگر وہ شادی ہو کے شوہر کے گھر آئی ہیں تو شرعاً ان کے اوپر بھی کھانا پکانے کا تقاضا نہیں ہے، ہاں اخلاقاً ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ مرد سودا لا کے دے اور وہ عورتیں گھر کا کھانا پکائیں۔ اب اتنے باریک مسائل جو ہیں وہ فقہاء نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اگر یہ کتابوں کے پیٹوں میں ہی دفن رہیں گے، ہماری عوام کو پتہ ہی نہیں چلیں گے، تو پھر گھروں کے اندر وہی کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ جب شوہر کا کھانا پکانا شرعاً عورت کے اوپر واجب نہیں ہے، تو ساس اور سسر کی خدمت شرعاً عورت کے اوپر واجب کیسے ہو سکتی ہے؟
آج جو گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ساس سسر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بہو آئی ہے، یہ ہمارے بیٹے کی خدمت کرے نہ کرے، ہماری خدمت کرے، ہمارے بچوں کی خدمت کرے، اپنی نندوں کی خدمت کرے، دیور ہیں ان کی خدمت کرے۔ اس بنا کے اوپر آج گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، فساد ہیں، لڑائیاں ہیں۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما کر گئے ہیں لیس تملکون منہن شیئا غیر ذالک، کہ عورتوں کے اوپر تمہارا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائیں، اس کے علاوہ شرعاً تمہارا ان کے اوپر کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ تو آج ان مسائل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گھر گھر کے اندر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بہو اپنی ساس سسر کی خدمت نہ کرے، گھر والوں کی خدمت نہ کرے، نہیں، بہو کو بھی چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی تھی، یہاں وہ شوہر کے ماں باپ کو بھی اپنے ماں باپ سمجھے، اور جس قدر وہ ان کی خدمت کرے گی اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، شوہر کے گھر کے کام کاج کرتی ہے، تو اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہیں۔ اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ، فقہا نے یہاں تک لکھا، گھر کے اندر ایک برتن ٹیڑھا پڑا ہے، عورت صحیح نیت کے ساتھ کہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور یہ برتن غلط پڑا ہوا ہے، اچھا نہیں لگ رہا، وہ اس کو سیدھا کر دیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ وہ گھر کے اندر جھاڑو لگاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ وہ گھر کا کوئی بھی کام کاج کرے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ وہ شادی ہو کر آ گئی ہے تو اب گھر کے کام کاج نہ کرے، قانون کی بات جو ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ صرف میاں بیوی قانون کی باریکیوں میں نہ پڑے رہیں، بلکہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی تقسیم کار فرما رکھی تھی کہ باہر کے کام خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، اور جو گھر کے کام کاج ہیں وہ ازواج مطہرات فرمایا کرتی۔ اسی طرح مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مقدس جوڑا کون سا ہو سکتا ہے کائنات کے اندر؟ تو انہوں نے بھی اپنے درمیان یہی تقسیم فرما رکھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر کے باہر کے کام کاج فرمایا کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کاج فرمایا کرتی تھی۔ اور یہ ایک فطری تقسیم بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ مرد جو ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، وہ باہر کے کام کاج کرے، اور عورت جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے کام کاج کرنے کی صلاحیتیں دی ہیں، وہ گھر کے کام کاج سنبھالے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو بہت بڑی متاع قرار دیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ساری کی ساری نفع کی چیز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا کی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ سارا تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ ساری دنیا اللہ نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کی ہے، لیکن سب سے زیادہ نفع والی چیز جو ہے ایک مرد کے لیے وہ نیک عورت ہے۔ سب سے بہترین متاع جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ نیک اور صالح عورت ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، تمہاری دنیا سے، کیونکہ ایک مقام پر حضور یہ فرما چکے ہیں کہ میرا تو دنیا کے ساتھ تعلق صرف اتنا سا ہے کہ جس طرح ایک مسافر جا رہا تھا، سرے راہ چلتے چلتے ایک درخت آیا، وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے رک گیا، پھر اٹھا اور آگے روانہ ہو گیا، اور پلٹ کر اس نے درخت کی طرف دیکھا بھی نہیں، اس کو اپنی منزل نہیں بنایا۔ تو فرمایا جتنا وہ تعلق مسافر اس درخت کے ساتھ قائم کرتا ہے، بس میرا بھی اتنا سا تعلق ہے دنیا کے ساتھ۔ تو فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ان میں پہلے نمبر پر فرمایا کہ نیک عورت، دوسرے نمبر پر فرمایا خوشبو، اور تیسرے نمبر پر ٹھنڈا پانی۔ فرمایا تمہاری دنیا سے یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ مجھے بہت پسند ہیں۔ تو لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے، آج لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بس لڑکی جو ہے وہ خوبصورت ہونی چاہیے، دینداری نہیں دیکھتے۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے کا نکاح کرو، جو عورت تلاش کرو اس کے اندر دینداری دیکھو، وہ نماز پڑھتی ہے،
قرآن کریم پڑھتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ آج لوگ اس طرف توجہ کوئی نہیں دیتے، بس خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اور دنیا کے لحاظ سے اس کی تعلیم دیکھی جاتی ہے اور دنیا کے لحاظ سے اس کا سٹیٹس دیکھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ آتی ہے تو پھر پورے گھر کو تگنی کا ناچ نچا دیتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاری کو کہ میرے شوہر کے حقوق کیا ہے، گھر والوں کے حقوق کیا ہے، اور میں نے کس طرح گھر کے اندر رہنا ہے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نکاح کرو تو نیک عورت کے ساتھ کرو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت سے پناہ مانگی جو بری ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر یہ دعا مانگا کرتے، اے اللہ میں ایسی عورت سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ دیکھیں کتنے حکمت بھرے الفاظ ہیں، اور ایک پیغمبر کے سوا کوئی ایسے الفاظ جو ہے وہ بیان کر ہی نہیں سکتا، ان الفاظ کے اندر دعا مانگ ہی نہیں سکتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب جملہ ارشاد فرما دیا، فرمایا اللہ میں ایسی بری عورت سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بن جائے۔ یہ ایک پیغمبر کے سوا ایسی دعا کوئی نہیں سکھا سکتا، تو لہٰذا یہ دعا بھی مانگا کریں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بیچارے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے خوشحال ہوتے ہیں، لیکن شادی ہوتی ہے تو وہ بیچارے وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ اولاد ایسی نکمی ہوتی ہے کہ ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ ان دونوں چیزوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، بری عورت سے بھی پناہ مانگی اور ایسی اولاد سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ جو انسان کے لیے وبال بن جائے۔ بلکہ ہمارے سامنے وہ زکریا علیہ السلام کی دعا قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ جب اولاد کے لیے دعا مانگو تو یہ کہو ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ تو لہٰذا یہ وہ تعلیمات ہیں ازدواجی زندگی کے حوالے سے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور یقیناً آج ان کو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر نہ شوہر کو پتا ہے کہ میری بیوی کے کیا حقوق ہیں، نہ بیویوں کو پتا ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر طلاق ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا چاہیے کہ والدین جو ہیں وہ خود بھی یہ چیزیں سیکھیں، اور اولاد جب جوان ہو جائے تو والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر بیٹا ہے اس کو سکھایا جائے تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اگر بچی ہے اس کو یہ سکھایا جائے کہ تم نے اگلے گھر کے اندر جا کر کس طرح رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔